وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. الحمدللہ علی احسانہ. درس حدیث جاری و ساری ہے. مشکوٰۃ شریف کی حدیث مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی ٹو میں نہ پڑو اور کسی کی جاسوسی نہ کرو. یہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک عظیم شان فرمان عالی شان ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان میں باہمی محبت، الفت، پیار اور اعتماد کے رشتے کو قائم کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. ٹو میں پڑھنا کیا ہے؟ ٹو میں پڑھنا یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کے ذاتی معاملات پہ دخل اندازی کرنا اور تجسس کرنا کہ میں جانوں کہ یہ گھر میں کیا کرتا ہے، یہ اپنے آفس میں کیا کرتا ہے، یہ ڈیوٹی ٹائمنگ پہ کیا کرتا ہے، فلاں وقت میں فلاں دوست کے ساتھ چوک میں کھڑا تھا کیا بات کر رہا ہوگا. کان لگا کے دوسروں کی آواز، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، جا کے کان لگا کے سننا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں. اگر بات ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس نے یہ بات کی ہے، تو پھر وہ بات دوسروں کو جا کے بیان کرے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو موبائل دیا، بھائی میں یہاں استنجا کر کے آتا ہوں، یہ تھوڑی دیر تو موبائل میرا اپنے پاس رکھ، اگر کوئی کال آ گئی تو سن سکتا ہے. اس نے صرف ایک کال سننے کی اجازت دی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے موبائل پاس رکھنے کو کہا تھا. بھائی جب تک بیت الخلاء سے باہر آتا، ہم نے اس کے سارے میسج پڑھ لیے اور اس کے رازوں کو جان لیا، اور جب موبائل واپس دے دیا تو پھر جا کے دوسروں کے کانوں میں کہہ دیا کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں اس کی دیکھی، یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ یاد رکھیے، بعض ایسے مقام ہیں جہاں پہ تجسس جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک تاجر بھائی ہیں، ان سے اگر پوچھنا کہ بھائی آپ کی سیل کتنی ہے، روز کا کتنی آمدن ہے، کتنے اخراجات ہیں، بجلی کا بل کتنا آتا ہے، دکان کا کرایہ کتنا ہے، اس صورت میں پوچھ سکتے ہیں. کہ آپ نے کوئی شراکت داری کرنی ہو، اس کے ساتھ مل کے کوئی تجارت کرنی ہو، تو یہ تو تجسس جائز ہے، ایسی ٹو لگانا جائز ہے. بھائی آپ نے تجارت بھی نہیں کرنی، اس کے ساتھ کوئی حصہ داری بھی نہیں کرنی، اور خواہ مخواہ کیوں پوچھے جا رہے ہو کہ بھائی تمہاری سیل کتنی ہے. وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تمہارے پوچھنے پہ، اگر اس کی اصل سیل اس نے نہ بتائی، کم یا زیادہ بتا دی، جھوٹ ہو گیا. تمہارے کہنے کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا. کوئی بندہ مل گیا، ہاں بھائی آپ کی نوکری، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ بھائی کیا تنخواہ میں تو اضافہ کروا دے گا اگر کام ہوئی تو، یا پھر اگر زیادہ تنخواہ ہے تو تیرا کوئی حصہ دینا ہے، تو نے اپنا حصہ لینا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ اگر اس نے تو غلط بتا دیا پھر کیا کرے گا؟ تو جھوٹ نکل گیا اس کی زبان سے، تیری وجہ سے جھوٹ ہوگا. کیوں تجسس میں پڑھتے ہو، کیوں ٹوٹو لگاتے ہو؟ یہ بعض بھائیوں کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. اسی طرح ایک صورت اور بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ٹو لگانی ہے، تجسس کرنا ہی ہے، تو اپنی اولاد پہ کرو نا، کہ تمہاری اولاد، تمہارا بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، نماز ہو چکی ہے، ٹائم کافی بیت گیا، جاتا کہاں ہے؟ کہیں کسی غلط دوست کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا. اس کا تجسس کرو. اس سے جب گھر آئے تو اس سے پوچھو بھائی نماز اتنی دیر سے ختم ہو گئی، تو گیا کہاں تھا؟ سکول میں چھٹی تو اتنے بجے ہوتی ہے، تو اتنے لیٹ گھر میں کیوں آیا؟ تجسس کرو، کہیں غلط لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے. اس کے بستے کو جب سکول سے آتا ہے، اس کا بستہ چیک کرو، اس کی کاپیاں کتابیں چیک کرو، اس کی جیبیں چیک کرو. اپنے بچے کی تربیت کے لیے اس کے موبائل فون کو لے کے اس کے میسیجز چیک کرو، کون کون سے گروپ بنایا، گروپ کے اندر کس کس کو شامل کیا ہے. یہ تجسس جائز ہے. خواہ لوگوں کے پیچھے پڑ جانا اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنا. اور ہمارے ہاں یہ عادت ہے کہ ہمارے ہاں اچھائی پہ تو کوئی نظر رکھتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہماری نظر برائی پہ ہوتی ہے. کسی نے مکان کی دیوار پہ چونا سفیدی کر لی،
ایک چھوٹا سا داغ بیچ میں رکھ لیا اور کہنے لگا بھائی دیکھو میں نے دکان میں اپنی اس دیوار پہ سفیدی کی ہے. جو آتا گیا کہنے لگا واہ 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 کمال تو ہو گیا لیکن یہ بیچ میں داغ ہے. دوسرا آیا اس نے کہا جی سفیدی تو ہے واہ 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 لیکن یہ بیچ میں ایک داغ ہے. اور شام پڑی انہوں نے کہا وہ آنکھ جتنا تو داغ ہے اس پہ تمہاری نظر پڑ رہی ہے تو اتنی بڑی سفیدی نظر نہیں آتی. تم تعریف نہیں کر سکتے ہیں وہ پہ تمہاری نظر ہوتی ہے. تو ہمارا یہ حال ہے یہ تجسس کرنا یہ ٹو لگانا کیوں ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک عورت اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے ساتھ پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر عورت ہو ان کے نعوذ باللہ کوئی غلط تعلق نہ ہو رات کے اندھیرے کے انتظار کر رہے ہوں گے اور سامنے جو بوتل رکھی ہے ہو سکتا ہے شراب کی بوتل ہو تو شراب پی کے ہو سکتا ہے کوئی غلط کام کی نیت ہو نعوذ باللہ اس طرح کا سوچ میں نے سوچ لیا. تو میں نے چونکہ اسلام کہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کا حکم تو برائی سے منع کرو اس نیت سے میں آگے بڑھ گیا. اور میں نے پوچھا بھائی کون ہو تم یہ لڑکی کون ہے اور یہ بوتل کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب یہ میری بہن ہے. اور یہ بوتل کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں آب زمزم ہے. کہا اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو مغرب ہونے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم مغرب کی اذان کا انتظار ہے آج ہمیں نفلی روزہ ہے. تو ہم بہن بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا میں بہن بھائی دونوں روزہ کھولیں گے. اب دیکھیے وہ تجسس فرمانے لگے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اور میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا جاسوسی نہ کرو ٹور نہ لگاؤ. اب دیکھو حالانکہ نیت ان کی کیا اصلاح کی نیت تھی کوئی غلط نیت نہیں تھی اللہ والے لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا دیکھو بہن ہے اس کی سکی اور میں نے کیا سوچ لیا. ایسا تجسس نہیں کرنا چاہیے ایسی ٹور نہیں لگانی چاہیے. اسی طرح کے یہ واقعہ ہے ایک بزرگ تھے غالباً حضرت فضیل بن عیاض جمعہ پڑھاتے تھے بڑا اجلا لباس پہنتے مہنگے قسم کا اور جناب ان کا جو ہوتا تھا جبہ مبارک بڑا مہنگے قسم کا ہوتا تھا امامہ بھی بڑا اچھا تو بڑے شاہی لباس پہن کے نا ممبر شریف پہ آ کے بیٹھتے. تو ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی نام تو بڑا سنا ہے شہرہ بڑا سنا یہ پیر طریقت ہیں رہبر شریعت ہیں اتنا مہنگا لباس پہنا ہوا اتنی مہنگا امامہ شریف زلفوں پہ داڑھی پہ کیا تیل لگا ہوا اور شیمپو لگے ہوئے یہ کوئی پیر ہے؟ ہمیں درد دیتا ہے سادگی کا. اور اپنا حال یہ ہے کہ دیکھو جناب والا اتنا مہنگا لباس ہو یہ کمال کی بات. اب وہ ٹو میں پڑ گیا نماز تو پڑھی نماز کے فوراً بعد پیر صاحب جلدی سے مسجد سے نکل گئے. لوگ نماز پڑھتے رہے نوافل سنتیں ادا کرتے رہے حضرت باہر نکل گئے. وہ کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ اب باہر نکلے گا پتہ نہیں کیا کرے گا نمازی مسجد میں اور مولوی صاحب پہلے سے نکل گئے. تو اس نے ٹو لگانا شروع کر دی نا جاسوسی کرنا شروع کر دی دیکھو تو صحیح جاتا کدھر ہے. خود نفلیں بھی نہیں پڑھی سنتیں بھی نہیں پڑھی پیچھے پڑ گیا. اب وہ دیکھا جا کے کہ حضرت صاحب تندور کے پاس جاتے ہیں اور جا کے روٹی لیتے ہیں اور لے کے نکل جاتے ہیں. تو وہ دل میں سوچتے ہیں اچھا اسے لگی ہوگی بھوک یہ کھائے گا کھانا کہیں تنہائی میں بیٹھی. اب وہ پیچھے ہو گئے تجسس کرتے ہوئے ٹو لگاتے ہوئے پیچھے ہو گیا. تو جاتے 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 ایک مقام ایسا آیا ویرانے میں چھوٹی سی جھونپڑی ہے وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو وہ صاحب جو ٹو لگا رہے تھے وہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے. انہوں نے جا کے چھپ کے دیکھا تو ایک ضعیف العمر کمزور لاغر ایک بیمار شخص پڑا ہے جو اپنا ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتا گفتگو نہیں کر سکتا. اس کو روٹی کے نوالے بنا بنا کے نا اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. اب یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ تو معاملہ کوئی اور ہے میں کچھ اور سوچ رہا تھا میں خواہاں کی ٹو لگا رہا تھا. اب آگے بڑھا میں نے کہا حضرت صاحب مجھے معاف فرما دیجیے میں آپ کے تجسس میں آپ کی ٹو میں آپ کے ساتھ نکلا تھا. تو اب یہ ہے کہ میں واپسی کا راستہ مجھے پتہ نہیں آتے ہوئے تو میری توجہ آپ کی طرف تھی راستے کی طرف توجہ نہیں تھی. تو آپ تو ایک نیکی کا کام کرنے آتے تھے تو آپ مجھے معاف بھی فرمائیں اور مجھے بتائیے آپ کب واپس چلیں گے کہ میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں. تو حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا نادان جو سفر میں نے طے کیا ہے نا مسجد سے یہاں تک تمہاری نظر میں گھنٹہ لگا ہوگا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا لیکن حقیقت میں یہ ایک ہفتے کا سفر ہے. ہم اللہ کے جو قرب میں رہتے ہیں یہ ہماری کرامت سمجھو. ہم کرامت کے بلبوتے پہ یہاں پہ پہنچے ہیں
تو ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اب جا سکتا ہے، تو تجھے جمعے کو آیا ہے، اگلے جمعے کو اپنی منزل پہ پہنچے گا۔ تو پھر اسے معافی مانگی۔ تو مطلب یہ کہ نہیں کہا ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پیچھے ویڈیو لگاتے ہیں، ان کی بھی بدگمانی ہے۔ یہ بات بتاؤں میں آپ کو کہ تجسس جو ہوتا ہے اس کی بنیاد بدگمانی سے شروع ہوتی ہے۔ بنیاد بدگمانی سے، بدگمانی پیدا ہوئی تو تجسس کرنے لگے، ٹو کرنے لگے، اور جب ٹو ہوتی ہے نا تو اس کے بعد غیبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مجھے کسی کے عیب کا پتہ چل گیا تو میں نے جا کے کہا بھائی میں نے اس کے موبائل میں یہ دیکھا تھا، وہ فلاں کو میسج کر رہا تھا، یہ ایسا گندا آدمی ہے، ہمارے سامنے یہ بڑا عابد و زاہد اور تقوی شعار بنتا ہے، لیکن یہ بیچ میں سے اس کا یہ حال ہے۔ اب غیبت شروع ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے انسان کا، اور نہ صرف انسان کا بلکہ سکے بھائی کا، اور نہ صرف زندہ بھائی کا بلکہ مردہ بھائی کا جیسے گوشت کھاتا ہو۔ یعنی غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا، انسان کا بھی نہیں، صرف انسان کا نہیں، سکے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ بھائی کا نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ کسی کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور حقیقت میں عیب پایا جا رہا ہے اور وہ دوسرے بھائی سے بات کرتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اگر عیب پایا جا رہا ہے اور وہ دوسروں سے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہیں پایا جا رہا اور یہ دوسروں سے بیان کرتا ہے تو یہ جو بہتان ہو جائے گا۔ لہذا عیب نہیں پایا جاتا، آپ نے بیان کیا اپنے پلے سے تو یہ بہتان ہے، اور اگر عیب پایا جا رہا ہے یہ بیان کریں گے تو یہ غیبت ہے۔ ہمیں بچنا، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، ٹو لگانے سے بچیں۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات حکایات اور احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں۔ ہماری نصیحت کے لیے آج کے درس اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، بس یہ نیت کر لیں آج کے بعد ہم نے اگر ٹو لگانی ہے نا، اپنے بیوی بچوں پہ لگانی ہے، یا جہاں کاروبار کرنا ہے یا لین دین ہے، وہاں گاڑی خریدتے وقت ٹو لگانی، بھائی اس کا کیا معاملہ ہے، یا کسی کی سیل چیک کرنی ہے اس پہ ٹو لگانی ہے، جن پہ کاروبار کرنا ہے، تو ایسے معاملات میں تو جائز ہے، ورنہ بصورت دیگر ہمیں کسی کی معاملات پہ کوئی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے